تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو فرمایا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو مجھ سے ڈرو اور گناہوں سے بچو، میں اس کا نقد انعام دنیا میں یہ دوں گا کہ حق اور باطل کے درمیان تمہیں تمیز دے دوں گا، حق اور باطل کو سمجھنا تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ دور فتنوں کا دور ہے، گھر گھر فتنہ، گلی گلی فتنہ، محلے محلے میں فتنہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر اور ملک ملک میں فتنے، اور فتنوں کا دور ہے۔ تو جو شخص اس دور میں چاہے کہ فتنوں سے بچے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، گناہوں سے جان چھڑا لے، اللہ حق اور باطل میں امتیاز دے دیں گے، اس حق کی برکت سے اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فہم و فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نور سے دیکھنے کا معنی کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، احساس ہوتا ہے کہ خلط ملط کر رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، جب تقوی کی نعمت اللہ عطا فرما دے اور کوئی شخص اس کے سامنے مسئلہ بیان کرے تو اس کا قلب حرکت میں آتا ہے کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ اس کے خلاف بندے کے پاس دلیل نہ ہونا تو پھر بھی اس کا ذوق کہتا ہے کہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ علماء کو عوام کی نسبت سمجھانا بہت آسان ہے۔ اگر کوئی طالب علم تخصص میں ہو، وہ تخصص افتاء میں ہو، تفسیر میں ہو، حدیث میں ہو، لغہ میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، یا ہمارا تخصص فی التحقیق و الدعوہ ہو، اور طالب علم تخصص والا کسی مسئلے پر تحقیق کر کے لائے، اور جو اس کا سربراہ اور بڑا ہوتا ہے تحقیق کو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ آپ ذرا دوبارہ تحقیق کریں، یہ میرے دل کو نہیں لگ رہی، یہ فراست المومن ہے، میرے دل کو نہیں لگ رہی، اور جب دوبارہ دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کسی جگہ پر غلطی لگی ہے، اور وہ جگہ اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو تقوی کا نقد انعام یہ ہے، اللہ پاک حق اور باطل کے درمیان بندے کو امتیاز عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ حق کا حق ہونا مجھے دکھا دے اور پھر حق پہ چلنا میرا رزق بنا دے، یا اللہ باطل کا باطل ہونا مجھے دکھا دے اور باطل سے بچنا میرا رزق بنا دے۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ فرماتے کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے الفاظ عجیب استعمال فرمائے ہیں، اے اللہ حق کا حق ہونا دکھا دے اور اتباع حق کو میرا رزق بنا دے۔ یہ نہیں فرمایا اتباع حق کی توفیق عطا فرما دے، فرمایا اتباع حق کو رزق بنا دے۔ کیوں؟ دوسری حدیث پاک میں ہے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ کوئی شخص جو اس کا رزق ہے جب تک وہ اپنا رزق حاصل نہ کر لے اس کو موت نہیں آتی۔ اگر اللہ اس دعا کو قبول فرما لیں تو جب تک اتباع حق نہیں ہوگا تب تک انسان کو موت نہیں آئے گی۔ اور اے اللہ باطل کا باطل ہونا مجھے دکھا دے اور باطل سے بچنا میرا رزق بنا دے۔ تو اللہ نے دعا اگر قبول فرما لی تو جب تک باطل سے نہیں بچے گا تب تک موت نہیں آئی۔ ابھی کچھ دن پہلے میں سفر پر تھا تو کچھ لوگ بلکہ علماء جمع تھے، میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھو ہمارا شعبہ کیا ہے، ہم لوگوں کے سامنے حق کھولتے ہیں اور باطل کھولتے ہیں، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بس حق کھولو اور باطل کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یا اللہ حق کا حق ہونا مجھے دکھا دے اور باطل کا باطل ہونا مجھے دکھا دے۔ یہ بندے پر جس طرح حق کا کھلنا ضروری ہے اسی طرح باطل کا کھلنا بھی ضروری ہے۔ حق کھل جائے گا تو حق کی اتباع کر لے گا، اور باطل کھل جائے گا اور باطل سے اجتناب کر لے گا۔ حضرت مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ فاتح قادیان، یہ مرزائیت کے خلاف ختم نبوت کے اگر سب سے بڑے نہ ہونا تو بہت بڑے مناظر تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے ماضی قریب کے سب سے بڑے مناظر تھے۔ ایک مرتبہ حضرت دھوتی پہنی ہوئی، قمیص اتاری ہوئی، اور گرمی کے موسم میں بیٹھ کے مرزے کی کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، چاروں طرف مرزے کی کتابیں پڑھی، اوپر سے غالباً امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری یا اس تحریک کے کوئی بزرگ تشریف لائے،
تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میری کیا زندگی ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اور میں ہر وقت مرزے کے گند کو دیکھتا رہتا ہوں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے لوگوں کے قرآن پڑھنے سے زیادہ اجر تمہیں اس پہ ملے گا، لوگوں کے ذکر سے زیادہ تمہیں اجر اس پہ ملے گا۔ کیوں؟ مرزے کی گالیاں سننے کو دل نہیں کرتا، اور تم کتنا جبر کر کے دیکھتے ہو تاکہ میں امت کو بتاؤں کہ اتنا گندا انسان تو اس سے بچنا چاہیے۔ کتنا مشکل کام ہے، آپ بتائیں کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت مشکل ہے، آپ یقین فرمائیں، بہت مشکل۔ ایسی بعض باتیں مشکل ہوتی ہیں کہ بندہ بہت طبیعت پہ جبر کر کے وہ بات کہتا ہے، لیکن اس کے سمجھانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، اس کو کھولنا پڑتا ہے پھر بات کو۔ تو حق کا حق ہونا اللہ ہم سب کو دکھائے، پھر اتباع حق کو اللہ ہمارا رزق بنا دے۔ باطل کا باطل ہونا اللہ دکھا دے، اور باطل سے بچنا اللہ ہمارا رزق بنا دے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله